السلام علیکم میرے دوستوں، آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ کیا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟ جیسے سائنسدان لوگ کا ماننا ہے کہ ہم لوگ پہلے ایپس تھے، یعنی بندر کی پرجاتی سے ایوالو ہو کر انسان بنے، پر یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے ساری آسمانی کتابوں میں فرما دیا کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا، پر سائنسدان کو یہ نہیں معلوم کہ روح کہاں سے آئی اور کیسے بنی۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں روح کیسے بنی اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی۔ مثال کے طور پر ہم لوگ انفراسونک ساؤنڈ اور الٹرا سونک ساؤنڈ نہیں سن سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمارے کان کو اس قابل نہیں بنایا۔ یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارا علم اور سوچنے کی طاقت اتنی ہی ہے جتنا اللہ کا حکم ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے کیسے آدم علیہ السلام کو بنایا اور کیسے ان کو فرشتوں پر فضیلت بخشی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، جنہیں ہم ابو البشر یعنی سبھی انسانوں کے باپ کے روپ میں جانتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائے جائے، اور آدم علیہ السلام کے لیے لیسدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی دستۂ قدرت سے بنایا۔ یہ مٹی تمام زمین سے لی گئی۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسے گورے، کالے یا سانولے اور الگ خصلتوں جیسے نیک و بد کے ہوتے ہیں۔ پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندھا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کہیں الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا رحم ربی کا، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میوے کو دیکھا، پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام کے پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، یہاں تک کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام تک سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائیں، اور تمام کاموں کے کام جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ گنج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، پورا علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور ہر چیز میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت ماں حوا کی پیدائش
جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی۔ آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی گئی اور جنت کی پہرےداری سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی سے ایک پسلی لے کر حضرت ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، ایک عورت۔ پھر پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی، تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ کہا، اس لیے کہ یہ ہے، یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی، سوائے ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنی سطح ڈھانپنے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ کا تب نازل ہوا کہ، اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے کہنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت ماں حوا کو حکم دیا کہ اپنی زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے ساتھ آج کا ویڈیو مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔